الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جلیل القدر صحابی، قرآن کے مشہور مفسر اور فقہ و حدیث کے عظیم عالم تھے۔ انہوں نے ترجمان القرآن، قرآن کا مفسر اور حبر الامہ، امت کے عالم کے القابات سے نوازا گیا۔ نام و نسب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن ابو مطلب الحاشمی تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی سہیلی تھی اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھی۔ پیدائش اور برکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 6290 سے 3 سال قبل تقریباً 619 عیسوی میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ان کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی: اے اللہ، اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سکھا۔ یہ دعا بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مقام کی بنیاد بنی اور وہ اسلامی علوم میں بے مثال عالم بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے ارشادات کو غور سے سنتے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی مہیا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے قریب پاؤ گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے علم و علوم کا خلاصہ ہے۔ علم اور تفسیر میں مہارت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ حضرت عمر، حضرت علی، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ سے فقہ، حدیث اور تفسیر سیکھتے رہے۔ قرآن کی تفسیر میں مہارت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن، قرآن کا مفسر کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں علمی مشورے کے لیے مجلس شورا میں شامل کرتے، حالانکہ وہ بہت کم عمر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: عبداللہ بن عباس ایسا علم رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہماری عمر کے ہوتے تو کوئی ان کا ہم بل نہ ہوتا۔ فتویٰ دینے کی اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا شروع کیا اور مدینہ میں فقہ و تفسیر کا درس دینے لگے۔ صحابہ کرام ان کے پاس آ کر علمی مسائل پوچھتے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیتے۔ حضرت عمر اکثر فرماتے: نام ترجمہ القرآن ابن عباس بہترین مصفر قرآن ہے۔ سیاسی دور اور سانحہ کربلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے بعد کے سیاسی فتنوں میں حکمت و بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ حضرت علی کے مشیر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریبی مشیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سانحہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا جانے سے منع کیا تھا، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ خاموش رہے اور بعد میں اسی سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ وفات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ طائف میں گزارا۔
اور 68 ہجری 687 عیسوی میں تقریباً 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر محمد بن حنیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمایا، آج اس امت کا سب سے بڑا عالم فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی علوم، تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ میں ان کی خدمات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور ان کی علمی بصیرت اور تقویٰ انہیں تاریخ میں ایک منفرد مقام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسے تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔